سب سے پہلے یہیں سے شروع کرتے ہیں. نون کی 4 اقسام کے نون یہاں لکھے ہیں, 8 اقسام کا نون یہاں لکھا ہے. پھر یہ 4 اقسام نون کی یہ ہے. نون کو چھوٹا سا ٹبر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. نون کا عمل دخل جو ہے وہ اس طرح ہے, جب تک آپ کو یہ سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو آپ نہ پڑھائیں. کہیں نہ کہیں غلط ہوگا, شک رہ جائے گا. چلیں, شک کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. مثلا یہ وہی لفظ ہے جو پچھلے جمعے ہم نے پڑھا تھا, مسلمانی اور مسلمینا, مسلمونا, اس پہ سوال ہوا تھا. ٹھیک ہے, بات چل رہی تھی واو کی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمونا اور یؤمنون پڑھ رہے تھے یا یوقنون پڑھ رہے تھے؟ یوقنون. ٹھیک ہے, یوقنون کا نون جو ہے اور مسلمون کا نون جو ہے, ان دونوں نون میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, مسلمون کی واو جو ہے اور یوقنون کی واو میں کیا فرق ہے؟ آپ سے پوچھ لیتے ہیں, چونکہ آپ نے بولا ہے تو پھر مجھے یہ بتائے کہ, اور تھوڑا آسان کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس کلمہ ہے مسلمانی, یہ فعل ہے حرف ہے؟ جی اسم ہے. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہو گیا. اچھا, مسلمینی کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. اچھا, اگر میں کہوں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے تو کیا بتائیں گے؟ یہ سب کے لیے سوال ہے جی. اللہ بسائے کیا بتائیں گے؟ نسبی حالت, نسبی یا جری حالت ہے. ٹھیک ہو گیا, چلو ماشاءاللہ, یہ اچھی بات ہے. اب آپ نے ایک چیز تو بتا دی, کیا بتایا؟ اعراب. مجھے کیا بتایا؟ اعراب بتایا. میرا سوال ابھی پھر وہیں پہ رہ گیا ہے کہ یہ آپ نے الف سے رفع کا اعراب دیا, یا سے نصب و جر کا اعراب دیا. اب یہ نون کیا ہے بھائی؟ نون زیر نہیں ہے نا دونوں جگہوں پہ. یہ نون کیا ہے؟ نون جمع ہے, نون اعرابی ہے, نون نسوہ ہے, اور کتنے نون لکھے ہوئے ادھر, مطلب مبنی ہے, بقایا ہے, تنوین ہے, ثقیلہ ہے, خفیفہ ہے. جی نسوہ نہیں ہے. چلو جی کہ کلیئر ہوا نا بیچ میں سے. ٹھیک ہے جی, نون اعرابی ہے. کیسے آپ بتائیں گے کہ نون اعرابی ہے؟ کیسے؟ اعراب آپ دے چکے, میں سمجھاتا ہوں. اعراب آپ دے چکے, اب دوبارہ اعراب نہیں دیا جا سکتا. ایک کلمے میں فعل ہو یا اسم ہو, ایک ہی بار اعراب دیا جاتا ہے. وہ آپ دے چکے اور اس کی سلیکشن بھی کر چکے کہ یہ جو ہے یہ اعراب کے لیے ہے اور یہ بھی اعراب کے لیے ہے. اعراب 4 چیزوں سے دیا جاتا ہے, واو سے, الف سے, یا سے اور نون سے. اس میں سے ہم نے تثنیہ کے لیے, رفعی حالت کے لیے جو ہے اعراب یہ دے لیا تھا, اور اس کو بھی ہم نے اعراب یہ دے لیا تھا, کہا جی اس کی یہ نسبی جری حالت ہے اور یہ اس کی رفعی حالت ہے. پیچھے رہ گیا جی, پیچھے کیا بچا؟ اب میں کہتا ہوں, پھر کہتا ہوں, نون تو اعراب کا تو نام ہی نہیں آپ لے سکتے, ایک کلمے میں اعراب دیا جا چکا ہے. اب یہ نون کیا ہے پھر؟ یاد رکھنا, تھوڑا سا حل کر دیتا ہوں. نون ادھر بھی ہے, پھر میں نے پوچھنا ہے کہ یہ نون کیا ہے. ٹھیک ہو گیا.
آگے ادھر بھی نون ہے، یو کے نون والا نون بھی ہے، تو سب جگہ پہ نون ہے. پتہ چلا یہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے. اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ کون سی ترکیب کر رہے ہیں؟ سوال ہوا نا بڑا ہے، سوال کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لو جی میں لکھا ہے علامت، آپ کے سامنے جواب لکھا ہوا ہے، اور اے لکھا ہے اعراب. ہم نے دو ہی چیزیں اس میں ڈسکس کرنی ہے. اگر آپ اسم کی وہ حالت کو جو 4 حالتیں گن کے شاید اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کون کون سی ہیں کہ جنس، تعداد، وسعت اور اعراب. ہمارا نہ تو چکر یہاں پہ وسعت کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، میں ذرا باہر نکال لوں آپ اس سے، نہ ہی میرا مسئلہ وسعت کا ہے، معرفہ نکرہ کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ جو چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں وہ جنس آ سکتی ہے اور تعداد آ سکتی ہے. تو جنس میں یہ مذکر ہے، تعداد میں یہ تثنیہ ہے، دونوں ہی. ٹھیک ہو گیا. یہ جناب عربی سیکھنی ہے تو اتنی بحث استاد کو خود آنی چاہیے، اور آپ اس طرح ہر چیز کو بالکل کھول کے لے کے جائیں. اب ان دو ہی چیزیں کے اوپر ہم نے بات کرنی. ایک بات ہم کر چکے کہ اس میں یہ جو الف ہے یہ رفع ضمہ کے عوض الف کے ساتھ آیا ہے. اگر الف ہو جہاں پہ ضمہ نہیں دیا جا سکتا، رفع نہیں دی جا سکتی، تو پھر اس کا بدل ہے یہ کہ اس کلمے میں الف کو رفع تصور کیا جائے، یقین کے ساتھ مانا جائے. ٹھیک ہو گیا. جب نسبی جری حالت میں تو اس کو یا کی صورت میں مانا جائے. ٹھیک ہے. رفع کی عوض میں کیا جائے گا. بالفرض ہمارے پاس مسلمون ہے، جی فرض اس کا واحد ہے، ہاں جی مسلمون ہے، ہاں جی تو وہ ہماری تنوین ہو گئی. ہاں جی. ٹھیک ہے. اب اس تنوین کے عوض آپ فرما رہے ہیں کہ یہ الف ہے. یہ میں ایک منٹ، یہ الف نہیں، اس کے عوض نہیں آئے گا، اس کے عوض نون آئے گا. میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ نون کی پوزیشن کیا ہے یہاں؟ نون اعراب ہے، اعراب ہے. دو کتاب آپ نے دو رائے دیکھیے، وہ ان دونوں کو الگ کی جہاں تو وہ جب ملا کر کہہ دیتے ہیں وہ تثنیہ اور حالت رفیع اس کو ملا کر کہہ دیتے ہیں. مگر جب ہم بالفرض اس کو مضاف بناتے ہیں تو مضاف میں جب ادھر تنوین گرتی ہے، مسلمون سے تنوین اعراب ہلکا کیا تو تنوین گر گئی، مسلم ہو گیا. اب جب ہم ادھر سے اس کو گرائیں گے تو اس میں جو نون گر جائے گا، تو جو تنوین کی عوض نون آیا ہے تو یہ نون اعرابی ہوا تو نون گر گیا. جب مضاف اس اسم کو بنائے جاتے ہیں تو ایک تو یہ لکھتے ہیں اور ایک ان دونوں کو ہی ملا کر کہہ دیتے ہیں، وہ فرق واضح ہے. میں کرتا ہوں واضح. جب تک عامل نہیں ہے تب تک یہ بات ہے. عربی زبان کا ایک اور بھی مسئلہ ہے، تھوڑی دیر بعد ہی بندہ جا کے یوٹرن لے لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں بڑا کلیئر بتاتا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے. میں نے بھی بہت ساری تحقیق اس پہ کی ہے. یہ نون اعرابی نہیں ہے. اور کیا نون کا آپ نے بولا کیا ہے؟ ابھی آپ نے کیا بولا؟ نون کیا ہے؟ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ الف اور تثنیہ، یعنی کہ الف تثنیہ کی علامت اور نون اعراب کے ساتھ ملا کر نا جی، تثنیہ اور حالت رفیع. اسم کے اندر تثنیہ کی علامت یہ کہتے ہیں نون ہے. اسم کے اندر تثنیہ کی علامت نون ہے. ٹھیک ہو گیا.